نہیں کرنا اس بار اس پہ بہت دعا مانگنا، کیونکہ لیلۃ القدر کی رات کے بعد سب سے زیادہ دعائیں اس رات قبول ہوتی ہیں۔ 3 راتیں پورے سال میں اور ایک دن سب سے زیادہ اہمیت کا ہے۔ دن وہ عرفات کا دن ہے، راتیں وہ سب سے بڑی رات لیلۃ القدر ہے، دوسرے نمبر پہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے، چاند رات یہ عید الفطر کی، اور تیسرے نمبر پہ چاند رات عید الاضحیٰ کی، جسے لیلۃ المزدلفہ کہتے ہیں، یعنی لیلۃ الجائزہ اور لیلۃ المزدلفہ اور لیلۃ المزدلفہ، یہ وہ رات ہے جو عرفات کے بعد حاجیوں کو مزدلفہ کے میدان میں ملتی ہے۔ تو یہ 3 راتیں ایسی ہیں جن کی اس رات کا تو پتہ ہے، لیکن یہ لیلۃ الفطر والی چاند رات کی کتنی اہمیت اور حدیث شریف میں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک رات لیلۃ القدر کی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے جس اجر اور فضیلت میں اور اہمیت میں۔ اس کے بعد 2 راتیں ہیں جو دونوں عید کی راتیں ہیں، یعنی چاند راتیں ہیں۔ یہ بہت بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات ایسی ہے لوگوں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ فرشتوں میں بیٹھ کر اعلان فرما دیتے ہیں کہ آج اگر کسی نے مغفرت مانگی تو اس کو اس کے ہر گناہ سے چھوٹے بڑے بخشش ہے۔ آج اگر کسی نے دنیا مانگی تو اسے دنیا ملے گی، کسی نے میری محبت طلب کی تو اسے وہ ملے گی، کسی نے جہنم سے آزادی مانگی تو وہ ملے گی۔ یعنی دنیا، آخرت، ہدایت، اللہ کی محبت، معرفت، یعنی کوئی بھی جو چاہے گا اسے ملے گا۔ تو صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ لیلۃ الجائزہ کی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ اس رات تم سب کو انعام دیتے ہیں، اور اس کی بالکل اہمیت ایسے ہے کہ پورا مہینہ تم لوگ مزدوری کرو، روزہ رکھو، عبادت کرو، اور اس رات تمہیں اس مزدوری کی اجرت ملے، انعام ملے گا۔ اور اس رات دیکھو عائشہ، اگر ہم لوگ وہاں لینے کے لیے موجود نہیں ہیں، ہم اسے گزار رہے ہیں اپنے دوسرے کاموں میں، مصروفیات میں، اور فارغ ہی نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہوں، جھولی پھیلائیں اور انعام بانٹا جا رہا ہوں، پجامے سلا رہے ہوتے ہیں کہ آلٹریشنز کرا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انعام دے رہا ہو، ندا لگا رہا ہو، فرشتے بانٹ رہے ہوں، اور ہم لوگ وہاں پہ کشکول لے کے اپنی جھولی پھیلا کے کھڑے ہی نہ ہوں، تو ظاہر ہم محروم ہو جائیں گے نا۔ اور پروگرام کے شروع میں آپ نے ایک بہت اچھا لفظ بولا تھا کہ ٹوٹل لاس ہوگا، یعنی یہ وہ ٹوٹل لاس ہو جائے گا اس بندے کا جو اس وقت، جب آپ کو دیکھیں آپ ہی کی سیلری کا وقت ہے، آپ نہیں جاتے ہو، آج تو بینکوں میں چلی جاتی ہے، لیکن آپ کو بار بار پکارا جائے، آپ لے ہی نہ رہے ہو، تو لوگ یہی سمجھیں گے obviously کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہی بات، یہی کیفیت عرش کے اوپر بھی ہمارے لیے ہوتی ہے۔ ہمارے وہاں پہ نام ہوتے ہیں، ہماری وہاں پہ کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، اس کے مطابق نام یہی ہوں گے، نام اگر ہم سچ نہیں، فرق بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے نام یعنی فرق ہوں تو کیسے فرق ہوں گے؟ جیسے ہمیں بہت سچ بولنے کی عادت ہے تو ہمیں ہمارے نام کے ساتھ صادق کہا جائے گا۔ اگر ہمیں جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو ہمارے نام کے ساتھ جھوٹا لگا دیا جائے گا، اور اگر کبھی کبھی ہم سچ بھی بول رہے ہوں گے تو وہ اس کا اجر مل جائے گا، لیکن عرش پہ فرشتے بھی جھوٹے کے نام سے پہچانتے ہوں گے، اسی طرح عرش پہ سچے کے نام سے پہچانتے ہوں گے۔ تو یہ ہمیں چاہیے ہے کہ ہم نے اس رات اس بات کا اہتمام کرنا ہے۔ بالخصوص انڈیا اور پاکستان کے لوگوں میں یہ بات یعنی پتہ بھی نہیں ہوتی۔ 4-5 سالوں سے جب سے میں میڈیا میں یہ بات کہہ رہی ہوں، آپ یقین کریں مجھے اتنا فیڈ بیک ملتا ہے کہ لوگ فون کر کر کے دعائیں دیتے ہیں کہ ہم نے یہ پہلی بار یا دوسری بار لیلۃ الجائزہ میں بیٹھ کے دعا مانگی، نوافل پڑھے، اللہ کی عبادت کی، پہلی بار ہم نے اس کو لیلۃ القدر کے بعد منایا، تو ہم نے ایک تو اس رات کا اہتمام کرنا۔ بھئی یہ تو بڑا شکریہ پہلے وٹو صاحب کا، پھر آپ کا کہ آپ نے اس کو اس کی اہمیت سے ہمیں آگاہ کیا۔ بالکل۔ اب دیکھیں یہی جو ہے بات کہ جی فرشتے جھوٹے کے نام سے پکاریں، ہمیں یہ سن کے کتنا برا لگ رہا ہے، لیکن ہمیں it hasn't hit us probably، کیونکہ ہم نے اس کا نقشہ اپنے ذہن میں خیالی طور پہ بنایا ہوا ہے، لیکن شاید ہم اس کو صحیح طرح ویژولائز نہیں کر سکتے کہ ہم واقعی ڈریں۔ عائشہ یہی وہ جو سانپوں کی بات ہوتی ہے، آگ کی بات ہوتی ہے، پتہ نہیں کس کس چیز کی بات ہوتی ہے۔ عائشہ یہی بات قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں عین الیقین جو ہے نا، یعنی یقین کی اس سے دیکھنا چاہیے ہے، تب جا کر ہم اس بات کو مانیں گے۔ بلائنڈ فیتھ، بالکل یقین رکھنا چاہیے کہ ایسا ہی ہوگا جیسا اللہ تعالیٰ۔ بلائنڈ ڈیٹ میں اور بلائنڈ لو میں ہم بڑا بلیو کرتے ہیں، لیکن بلائنڈ فیتھ میں کوئی اتنا بلیو نہیں کرتے۔ اور دوسرا یہ کہ اس رمضان میں اب ہمیں سب کو روزے رکھنے کی عادت بھی پڑ گئی ہے، تو شوال کے 6 روزے اگر ہم رکھ لیں تو اجر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے سال کے برابر ہے۔ یعنی پورا رمضان اگر کسی نے روزے رکھے، اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے
روزے رکھ لیے تو اس کو پورے سال میں روزے رکھنے کا اجر ملے گا جیسے 1 سال کے روزے رکھے ہیں. 6 شوال کے روزے. شوال کے 6 روزے. جی. تو اب ہم نے یہ بھی کرنا ہے کہ ہم نے ایک تو لیلۃ الجائزہ کا بھی اہتمام کرنا ہے, اس کے بعد شوال کے مہینے میں پورے مہینے میں کوئی سے بھی 6 دن روزے رکھ لینے. یہ نفل روزے ہیں لیکن اجر میں یہ پورے سال کے برابر ہے. روزے پورے رکھے بھی ہوں 29 روزے یا 30 روزے, اس کے باوجود بھی آپ یہ روزے رکھیں. جی جی, یہ نفل ہیں, یہ نفل روزے ہیں. بلکہ کسی نے مجھے, میری اسٹوڈنٹس نے ہی مجھے بتایا کہ لوگوں نے یہ بھی پھیلا رکھا ہے کہ جو ہماری چھوٹ جاتے ہیں رمضان میں روزے, اگر وہ چھوٹے ہوئے ہیں تو شوال کے نہ رکھیں, پہلے انہیں پورا کریں پھر نفل رکھیں. ایسا کچھ نہیں ہے. رمضان میں جو روزے قضا ہو جاتے ہیں وہ ہم پورا سال رکھ سکتے ہیں, پورا سال شعبان تک. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کا چاند دیکھتے تھے تو اپنی بیگمات کو, اپنی بیٹیوں کو دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے تھے جس کے روزے قضا باقی ہیں وہ پورے کر رہے اگلے سال رمضان آنے سے پہلے. تو وہ 11 مہینے ہمارے پاس ہوتے ہیں, لیکن شوال تو صرف ایک ہی بار ایک ہی مہینہ ہے, تو اس میں بھی ہم 6 روزے رکھ لیں تو اس کی بڑی اہمیت ہے. اس کا اجر پورے سال کے روزوں کے برابر ہو جائے گا رمضان کو اور اس کو ملا کے. تو ہم نے عید کے دن بھی دعا مانگنی ہوتی ہے, اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا, وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے. اور کوشش کیا کریں, میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں اس کا رواج نہیں ہے, عید کی نماز پڑھنے جانا چاہیے. ہاں یہ تو ہے ہی نہیں, آپ بالکل پتہ بھی نہیں ہے لوگوں کو. اور میں حیران ہوتی ہوں, نہ تراویح پڑھنے بیویاں جاتی ہیں نہ نماز. عید کا تو ضرور اہتمام کریں نا, اوروں کا تو اس وقت مسئلہ نہیں ہے. اب عید آ رہی ہے ہمارے سر پہ, تو عید کی نماز, عید کا خطبہ, اور یہ ایک اسٹرینتھ شو کرتی ہے مسلمانوں کے اتحاد کی. میں نے بھی, آپ یقین کریں, میں بھی عید کی نماز سعودی عرب میں ہی پڑھنے گئی ہوں. اس کے علاوہ میں نے یہاں تو کانسیپٹ ہی نہیں شاید اس طرح کا. اچھا, ابھی بھی چھوٹے شہروں میں تو ہے. میں نے مطلب بچپن میں جب ددھیال میں عید کرنے جاتی تھی, بہاولپور میں تو ضرور پڑھنے جاتی تھی. پھر ساری زندگی سعودی عربیہ میں گزری تو الحمدللہ. آپ پروفیسر صاحبہ ایسی ہیں بچپن سے, یا آپ میں بھی یہ کوئی چینج آیا کہیں؟ نہیں, بچپن میں زیادہ اچھی تھی. ابو جان کی صحبت میں بہت اچھی. چینج آتا نا کئی لوگوں میں, اور اچھا کئی لوگ ایسے ہو جاتے ہیں ریلیجس, تو کوئی کہتا ہے ہاں انہوں نے ساری زندگی اپنی ایسے گزار کے تو اب یہ ریلیجس ہو گئے. نہیں الحمدللہ, میں آپ کی بات نہیں کر رہی, میں ویسے بات کر رہی ہوں. نہیں, اب تو میرا خیال ہے کہ زیادہ خراب ہو گئی ہوں, پہلے زیادہ اچھی تھی. کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ. اچھا, اللہ تعالیٰ قبول کرے سنا, تو کوئی ایک لمحہ بھی قبول کر لے تو زندگی پوری بدل جاتی ہے. یہ سوچنا کہ زندگی پرانی کیسی تھی اب کیسی ہے, ساری ہی اسی کی دی ہوئی ہے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اصل بات تو یہ ہے. اب اس سال رمضان میں ہم لوگوں نے کچھ ایسا, دل مطمئن نہیں ہے کہ کچھ کمایا ہے, لیکن یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر نصیب کرے, اگلی بار پھر رمضان عطا کرے, پھر لیلۃ القدر عطا کرے. دل اصل میں مطمئن سیلاب کی وجہ سے بھی نہیں ہوا, اور سچی بات ہے کہ جیسے وہ اندر کی خوشی ہے نا, وہ والی نہیں ہے. پہلے جب چھوٹے تھے, بچپن تھا, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے دل خوش ہو جاتا تھا, تو اتنا پیسہ بھی نہیں لگتا تھا, اندر کی خوشی ملتی تھی. اور اس بچپن میں تو پیسے مل رہے ہوتے تھے نا, اب تو پیسے جا رہے ہوتے ہیں جیب سے. نہیں, مگر اب بہت آ بھی جائیں نا, مطلب کوئی ہمیں بھی دینے والا ہو اور ہم بہت قیمتی خود بھی خرید رہے ہوں, اندر کی خوشی نہیں ہے. جیسے اندر کا اطمینان, اندر کی خوشی, وہ ساری میرا خیال ہے کہ سراؤنڈنگ سے آتی ہے. ہم اپنے وطن میں جو حالات دیکھ رہے ہیں, جو انوائرمنٹ دیکھ رہے ہیں, اس سے دل خوش نہیں ہے. تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حالت ایمان میں دوبارہ رمضان المبارک دکھائے, نصیب کرے. بالکل, لیلۃ القدر, لیلۃ الجائزہ, لیلۃ المزدلفہ نصیب کرے, اور امت مسلمہ پہ, پاکستان پہ اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے. بالکل صحیح بات. جو ہمارے ساتھ ہونا ہے جا کے کہ سوچے میں جھوٹا بلانا ہے, اللہ معاف کرے. دیکھو سنا, بات یہ ہے کہ اصل یہ زندگی کا تو ہمیں بھروسہ نہیں, اگلے لمحے کا کہ ہم اگلا سانس لے پائیں گے یا نہیں. جس زندگی کا ہمیں پکا پتا ہے کہ ہم نے وہاں ہمیشہ رہنا ہے, اور ہمارا کوئی اکاؤنٹ وہاں کے لیے نہیں ہے, اور اس عارضی زندگی کے لیے نہیں ہے. ہم مانتے ہیں ہمارے سامنے اتنی ینگ ڈیتھس ہوئی ہیں کہ ایک سیکنڈ ہے تو دوسرے سیکنڈ ہے ہی نہیں, لیکن ہم سوچتے ہیں نو اٹ کانٹ ہیپن ٹو اس, وی آر ویری اسٹرانگ. دوسروں کا جنازہ پڑا دیکھتے ہیں, یہ نہیں سوچتے کبھی ہمارا یہ کل یہاں پڑا ہوگا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یعنی اس کو میں نادانی کہوں یا اپنی کم عقلی کہوں, ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس عارضی زندگی کے لیے جس کا ہمیں ایک لمحے کا پتہ نہیں, اس کے لیے ہم گھر بھی بناتے ہیں, ہم اس کے لیے اکاؤنٹس بھی, بیلنس بھی رکھتے ہیں, بلکہ ذہن میں رکھتے ہیں برا وقت آئے گا اس کے کریش پیریڈ کے لیے بھی رکھتے ہیں, بچوں کے لیے بھی چھوڑ کے جانے کا پلان کرتے ہیں. لیکن جس زندگی کا پکا پتہ ہے کہ ہمیشہ کی ہوگی, اس کا نہ کوئی اکاؤنٹ رکھتے ہیں, نہ کوئی پلان کرتے ہیں, نہ کوئی بجٹ کرتے ہیں. اور میڈم یہ دیکھیں, جو لوگ رمضان میں چلے جاتے ہیں ویسے کتنے لکی ہیں, یقیناً لگے. دیکھیں ان کی بخشش تو ڈیفینیٹلی یوں گئے, اور اللہ تعالیٰ کی رمضان میں گئے. بالکل. یہ بھی اس کے لیے بھی کوئی بڑی عبادت
جو انسان کرتا ہو بڑا کوئی نیک ہو، یہ اسی کو یہ ایسی موت بھی نصیب ہو. بس اللہ تعالیٰ سے یہ موت مانگنی چاہیے کہ جب موت آئے تو آپ اللہ تعالیٰ ایک تو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے، دوسرے حالت ایمان میں موت آئے، تیسرے آپ کے اوپر قرض نہ ہو جب آپ کو موت آئے، کیونکہ قرضے والا اگر شہید بھی ہوگا، شہید سے کوئی حساب نہیں ہوگا، اسے سیدھا مرتے ہی جنت مل جائے گی، لیکن اگر اس کے اوپر بھی قرض ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. تیسرے اور آخری سب سے اچھی موت مانگا کریں شہادت کی موت، اس لیے کہ اس کے ساتھ ہی اللہ کا دیدار عطا ہو جاتا ہے مرتے ہی، اور اس کے بعد بھی شہیدوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی اپنا دیدار کراتے ہیں. اور جب بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمائش ہوتی ہے بندے سے کہ مانگو کچھ اور چاہیے، کچھ اور چاہیے، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہ فرمائش ہوگی اور لوگوں کی جو شہداء ہوں گے وہاں کہ اے اللہ ہمیں ایک بار پھر دنیا میں بھیج دے، شہید کر دے، تاکہ ہمیں شہادت کے رتبے کی وجہ سے جو بار بار آپ کا دیدار مل رہا ہے، تو یہ دیدار جو کبھی کبھی ہوتا اب یہ صبح شام ہوتا کہ دوبارہ شہادت مل جائے. میمونہ آپ ذرا شہادت کا بھی کانسیپٹ تھوڑا کلیئر کر دیں، ابھی ٹائم ہے بھائی ہمارے پاس، ورنہ میں یہ نہ پروگرام کے اینڈ تک انہی سے بات کرتی رہوں. بتائیے. شہادت کی موت وہ موت ہے جو آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھلے اس کا نام بلند کرنے کے لیے، اس کا تبلیغ کرنے کے لیے، بھلے اس کی راہ میں جیسے وہ حکم دے اس پہ چلتے چلتے مارے گئے، کسی اور کے ہاتھوں مارے گئے، یا آپ کو طبعی موت بھی آ گئی، تو وہ موت شہادت کی. اور شہادت کی موت 30-40 موتوں میں ہے. یعنی ایک ہی موت کا ہمیں پتا ہے نا کہ جی اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تو شہادت ہے، نہیں، اس کے علاوہ بھی امت محمدیہ کو علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی امت کی عمریں بھی تھوڑی ہوں گی، وقت بھی تھوڑا ہوگا، اور ہم اتنے نیک بھی نہیں ہوں گے، اس لیے ہمیں بہت ساری موتوں میں شہادت مل جائے گی. پانی میں ڈوب کے مرنے سے، آگ میں جلنے سے، ایکسیڈنٹ سے، ناگہانی آفت سے، اسی طرح عورت ڈیلیوری میں، عورت حج کرتے میں، اس طرح یہ بہت ساری موتیں ایسی ہیں جس میں آپ کو شہادت مل جاتی ہے. اللہ کی راہ میں آپ نکلے میں تبلیغ کر رہے ہیں، علم حاصل کرنے گئے ہیں یا علم دینے گئے ہیں، آپ کو موت آ گئی ہے، ویسے ہی موت آ گئی ہے، وہ بھی شہادت کی موت ہے. تو 40 ایسی موتیں ہیں جنہیں شہادت کی موت کا اجر ملتا ہے. تو دعا مانگنی چاہیے، آپ بھی مانگا کریں اور میں بھی مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت دے، کیونکہ شہید سے اللہ تعالیٰ جو ہے فوراً ہی اسے جنت میں پہنچا دیتے ہیں اور اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے اور وہ زندہ بھی ہوتا ہے. تو شہادت کی موت اور شہداء، ویسے یہی دعا مانگنی چاہیے. ہم کون سی دنیاوی دعائیں مانگتے رہتے ہیں؟ بڑی سیریس بات ہو رہی ہے، آپ لوگ پلیز ڈسٹرب نہ کریں. نہیں، آپ کو اگر شہادت کی موت کی دعا مانگنی آپ مانگیں، اور اس کے لیے بڑھاپے کی کوئی قید نہیں. میں کہتی ہوں کئی لوگ ہوتے ہیں نا کہ جی بہت لمبی عمر ہو، اب آپ یہ دیکھیں اللہ معاف کرے جن کی بہت 100s میں جا کے 90s میں 80s میں جا کے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں نا جو ان کو غسل کے بعد لے کے آتے ہیں، پھر ان کا کس طرح کیا حال حلیہ ہوتا ہوگا. میں نہیں چاہتی کوئی میری اس قسم کی کوئی بھی حالت ہو. دعا کریں اللہ تعالیٰ محتاجی کی عمر نہ دے، صحت اور عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، اور جب تک صحت ہے، آپ اپنے پیروں پر ہیں اور پورے آپ سلامت ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو، اور یہ بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عمر میں برکت دے تاکہ توبہ کی توفیق لیکن بس یوں چاہیے اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے اور چلتا پھرتا اپنے پاس بلا لے. اور سچی بات یہ ہے کہ عائشہ وہی عمر اچھی ہے جو آپ اپنے ہاتھوں پہ اور اپنے پیروں پہ ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اولاد بھی بیزار ہو جاتی ہے، محتاجی سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور اس سے پناہ مانگی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی، ایسی عمر سے، اتنی بڑی عمر سے کہ جب ہم واپس بچے بن جائیں اور جب ہم واپس بے بسی اور بیزاری کی کیفیت میں آ جائیں اور محتاج ہو جائیں، اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگنی چاہیے، اور عمر بھی بڑی اس لیے مانگنی چاہیے کہ اللہ نیکیوں کی توفیق دے، توبہ کی توفیق دے، اور اپنے قریب ہونے کی توفیق دے. ویسے اس وقت سب ڈاکٹر کہہ رہی ہوں پروفیسر صاحب، اس وقت سب نیک ہو ہی جاتے ہیں ویسے بڑھاپے میں. لیکن ایک بات یاد رکھنا، بڑھاپے کے 100 نفل جوانی کے 2 نفل کے برابر ہیں. اچھا، اسی طرح اس لیے کہ جب قبر سامنے نظر میں نے تو وہ سٹیج گزار دی جوانی والی. نہیں ابھی ہے. اب تو مجھے ذرا 2 کے ساتھ کوئی 0 لگانا پڑے گا، وہ پڑھنا پڑے گا. دیکھیں آپ کا کوئی ایسا اثر ہوتا ہے، آپ میں یہ کوئی میجک ہے کہ میں پھر آپ کی باتیں سنتی رہتی ہوں اور آپ سے بات کرتی رہتی ہوں. یہ اب آپ کے ساتھ انشاءاللہ کوئی نیکسٹ ٹائم
सेशन लगना चाहिए जरा ज्यादा लंबे प्रोग्राम का, है ना? इंशाल्लाह जरूर, बिल्कुल, डेफिनेटली। आप जब भी दिल से बुलाएंगी मैं आ जाऊंगी। मैं दिल से बुला रही हूँ, समझे बस यही समझे आप, ठीक है? थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर साहिबा, बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। और